ناظرین، نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ۔ ناظرین، سینئر صحافی عمران ریاض اور اوریہ مقبول جان، یہ دونوں 3 سے 4 دن سے غائب ہیں۔ ان کو عمران ریاض کو تو آپ کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ کے ایئرپورٹ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس کو سیالکوٹ کے تھانہ صدر میں بھی لے کے آیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے نیکسٹ ڈے اس کو، جو سوشل میڈیا کی رپورٹ ہے اس کے مطابق، جو سوشل میڈیا کے کچھ صحافی بتاتے ہیں کہ ان کو عباس لائن لاہور منتقل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کو چڑیا گھر کے پاس ایک آفس ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا، کوئی کہتا ہے ان کو کراچی منتقل کیا گیا، کوئی کہتا ہے جی ان کو بہت مار پیٹ ہو رہی ہے، ان پہ بہت تشدد ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ کومے میں ہیں۔ جتنی بھی یہ تھیوری سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک عمران ریاض صاحب کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس ایجنسی کے پاس ہیں اور وہ ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا، جو اوریہ مقبول جان، ان کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا، تو ابھی وہ بھی ظاہر ہے کسی ایجنسی کے پاس ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے وہ کون سی ایجنسی کے پاس ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ اور بدنام ہو، کیونکہ جتنا رجیم چینج کے بعد کسی کو معلوم نہیں تھا، سب لوگ ان کے ترانے گاتے تھے، سب لوگ ان کو گمنام ہیرو کہتے تھے۔ رجیم چینج آپریشن نے ان گمنام ہیرو کو زیرو میں تبدیل کر دیا۔ اتنی زبردست ایجنسی جس کا دنیا میں ٹاپ 10 پہ نام، اس حکومت نے ان کو کہاں ننگی ویڈیو بنانے پہ لگا دیا، صحافیوں کو اٹھانے پہ لگا دیا۔ بے شرمی کی حد ہے۔ اور وہ جن کے پاس سب پاور ہے وہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا کیا نام تھا، کیا مقام تھا۔ سب انہوں نے مٹی میں سارا اپنے نام خاک میں ملائے جا رہے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کچھ صحافی، تمام صحافیوں کو یہی لوگ، یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہی بلا کے پروف دیتی تھی کہ نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، MQM قاتل ہے، تمام مولانا فضل الرحمان کرپٹ ہے، جعلی مولوی ہے، سب بتاتے یہی تھے۔ صحافیوں کو کوئی الہام نہیں ہوتے تھے، بریفنگ یہی بلا کے دیتے تھے، اور اب یہی مکر گئے ہیں۔ اب یہی ان کرپٹ لوگوں کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہی ان چور ڈکیت جن کو یہ خود کہتے تھے بلا کے صحافیوں کو، اب ان کے ساتھ یہ خود ہی مل کے بیٹھ گئے۔ تو جو ضمیر رکھنے والے صحافی تھے وہ تو ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں۔ لیکن جو فصلی بٹیرے تھے، جن کا کوئی ضمیر نہیں تھا، وہ جدھر کی ہوا وہ ادھر ہی چلے گئے۔ تو اس رجیم چینج آپریشن میں اس سے پہلے ارشد شریف کی جان، یعنی کہ اس کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑا۔ اس کی ماں کے پاس تو 2 ہی بیٹے تھے، ایک بیٹا ملک پہ فدا ہو گیا، قربان ہو گیا پاک فوج میں، اپنے ملک پہ اس نے شہادت پائی۔ دوسرے بیٹے پہ اس کرپٹ حکومت نے اور انٹیلیجنس کے لوگوں نے مل کر اس پہ FIR کرائی۔ یہ میں نہیں کہتا، کہ ارشد شریف کی بیوہ کا بھی یہی بیان ہے۔ اس پہ ملک سے بغاوت کی جو FIR درج کی، تقریباً 15 اور 16 کے قریب، وہ بیچارہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ پھر وہاں پہ بھی ملک چھوڑا بھی، لیکن وہاں پہ بھی اس کی جان محفوظ نہیں رہی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اب جو ضمیر رکھنے والے صحافی ہیں وہ نشانے پہ ہیں۔ آخر کیوں؟ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں
کہ آپ کو کیا مجبوری ہے، آپ کو کیا مجبوری ہے ان لوگوں کی۔ کل تک آپ یہی تمام صحافیوں کو بلا کے اب خود ہی بریفنگ دیتے تھے۔ یہ کرپٹ ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ منی لانڈر ہیں۔ کل تک یہی نواز شریف تمہیں برا بلا کہتا تھا، یہی مریم کہتی تھی یہ جو وردی ہے، اس کے پیچھے جو وہ نعرے لگواتی تھی۔ اس کے بعد آصف زرداری وہ اینٹوں سے اینٹیں باپ کی بجاتا تھا، لیکن اس کے بارے میں ISPR ایسے اپنے بیان جاری نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب ISPR کا جو دفتر ہے، محکمہ ہے، اس کا کام اپنی فوج کے کارنامے عوام کو بتانا ہے کہ فوج کہاں کہاں پہ کامیابی حاصل کر رہی ہے، فوج کن کن دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے۔ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں اپنے بیانات جاری کرے۔ اس کے لیے محکمہ اطلاعات و نشریات ہے، وہ حکومت کا کام ہے، بھئی آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ سیاسی بیان نہ جاری کریں، کیونکہ آپ پورے ملک کی فوج ہے۔ آپ کے لیے تمام پارٹیاں برابر ہیں۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایسے سیاسی بیان جاری کریں۔ دوسری بات، اگر عمران خان یہ کہتا ہے، اس نے کسی آرمی آفیسر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اس کے قتل کرانے میں اس میں وہ شامل ہے، اس پہ الزام ہے، تو بھیا عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتا ہے، کیس کو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، تو بھئی اگر آپ کا بھی کوئی بندہ ہے جس پہ الزام ہے تو وہ بھی اپنی عدالتوں میں آ کے صفائی دے سکتا ہے۔ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ملک جس نہج پہ پہنچ گیا ہے، پلیز آپ سوچئے، تمام پارٹیوں کو بٹھائیے، کیونکہ اختیار صرف اسٹیبلشمنٹ آپ کے پاس ہے، ان سیاسیوں کے پاس کچھ نہیں۔ یہ پتلی تماشا ہے، ان کی ڈوریاں آپ کے پاس ہیں، جب چاہیں یہ گڑے کی مچھلیاں ہیں، جب چاہیں آپ ان کو پکڑ لیں۔ ایسا نہ کریں۔ آپ کسی ایک پارٹی کو، یہ 12-14 جماعتی اتحاد جو ہے، یہ ملک کو جس نہج پہ لے گیا ہے، کیا آپ نہیں سوچتے کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک آج کہاں ترقی کر کے چلے گئے، اور ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کہاں پہ چلا گیا، افغانستان اس کی کرنسی ہم سے بھاری ہوگی، وہ کہاں پہ ہے، آپ کہاں پہ ہیں؟ کل کو اس ملک میں فوڈ کرائسس ہوگا، آگے ہی اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس اختیار ہے۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، خدا کے لیے سوچئے، ایسا نہ کریں، ملک کے ساتھ اور کھلواڑ نہ ہونے دیں۔ دوسری بات، مولانا یہ جو فضل الرحمان ہے، یہ اب کچھ جتھے لے کے سپریم کورٹ کو پریشر رائز کرنے کے لیے اپنے مدرسے کے طالب علموں کو جتھوں کی شکل میں ڈنڈا بردار فورس لے کے، اور مریم اور یہ جو 12-14 جماعتیں ہیں، یہ سب اپنے اپنے جتھے لے کے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کو پریشرائز کرنے آ رہے ہیں، تاکہ وہ جو توہین عدالت ہے جو ان پہ لگنے والی ہے، یہ جو انہوں نے الیکشن کروانے تھے 90 ڈیز میں، وہ انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا، تو اس کی کاروائی تو صبح ان کے خلاف شروع ہوگی۔ اب اس فیصلے سے بچنے کے لیے، ان ججز کو ڈرانے کے لیے، انہوں نے یہ ایسے بونگے، ایسے برے ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں جو ایک مہذب معاشرے میں زیب نہیں دیتے۔
اب دیکھنا ہے کہ ان پہ بھی کیا دفعہ 144 لگے گی، کیا رینجر ان پہ بھی شیل برسائے گی، کیا پاک فوج کے دستے ان کو بھی روکیں گے سپریم کورٹ کی طرف جانے سے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ چاہیں تو اپنی ہیلپ کے لیے فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ چیف ہیں، وہ بلوا سکتے ہیں، سب سے بڑی عدالت ہے، اس کا چیف ہے وہ، تو وہ آئی ہوپ سو وہ پریشرائز نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، یہ جو نظر ثانی کی اپیل الیکشن کمیشن نے صبح اس پہ بھی فیصلہ سپریم کورٹ دے گی۔ اب یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کا یہ جو انچارج ہے، یہ جنرل باجوہ نے عمران کو ملوایا تھا اور اسی نے اس کو بھرتی کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کتنا بددیانت ہے، کبھی کہتا ہے کہ اس کے پاس فنڈ نہیں ہے، کبھی وہ کہتا ہے اس کے پاس فورس نہیں ہے، کیونکہ پاک فوج کے دستے اس کو چاہیے، کیونکہ پاک فوج بارڈروں پہ مصروف ہے۔ لیکن عمران خان کے احتجاج کرنے والے لوگوں کو، ان کے سپورٹر کے لیے تو ان کے پاس رینجر بھی موجود ہے، پولیس کے دستے بھی موجود ہیں، فوج کے دستے بھی موجود ہیں، لیکن الیکشن کروانے کے لیے ان کے پاس فورس موجود نہیں ہے۔ یہ کیسا ایک بھونڈا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ آپ نے جو نیریٹو بنایا تھا، اپنے صحافیوں کو جو آپ بار بار گائیڈ کرتے تھے، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، خدا کے لیے ان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم اپنی عزت کی پامالی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں نفرت کے بیج بو رہے ہو؟ یہی سوشل میڈیا کے لوگ آپ سب کے فری لانسر صحافی تھے، آپ کو سپورٹ کرتے تھے، دن رات آپ کو سپورٹ کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری سپورٹ کیوں ختم کرتے جا رہے ہیں؟ کیوں ختم کرتے جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے تمام پاکستان کی عوام ایک جیسی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے اصولی طور پر، تو آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کا کام پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، اس ملک میں آج تک صحیح جمہوریت صحیح طور پر نہیں پنپ سکی۔ اس کی وجہ آپ کی آپ کی کاروائیاں ہیں اس میں، یعنی کہ آپ کوئی نہ کوئی اس میں ہج ضرور رکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے۔ آپ ایم کیو ایم پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ نے باپ پارٹی بنائی، آپ کے بندے جس کو چاہیں آپ جتا دیتے ہیں، جس کو چاہیں آپ ہروا دیتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب ایک دفعہ اس ملک میں صحیح طور پہ الیکشن کرواؤ تاکہ یہ ملک اس ہجان سے نکلے، اور یہ صحافیوں کو اٹھانا خدا کے لیے بند کرو۔ یہ کب تک ایسا چلے گا؟ ابھی تو صحافیوں کے زخم وہی ارشد شریف کا ہی نہیں بھولے۔ صحافیوں نے کیا بولنا ہے؟ وہ جس ماں پہ وہ قیامت ٹوٹی، جس فیملی پہ وہ قیامت ٹوٹی، جن کا وہ سربراہ تھا، ارشد شریف کے بچے یتیم ہو گئے، کل تک وہ آپ ہی کے گن گاتا تھا، اور آج یہ عمران ریاض کہاں تک آپ کو اس نے سپورٹ کی ہے، لیکن آج آپ اسی کے دشمن کیوں ہیں؟ وہ تو آج بھی اسی نیریٹو پہ کھڑا ہے۔ آج ایسا نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ بہت ظلم ہے۔ خدا کے لیے خوف کھائیں اپنے شہریوں پہ، اپنے لوگوں پہ، اور یہ پولیٹیکل انجینئر چھوڑ دیں۔ یہ قوم آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہتی ہے۔
آپ کیوں اس گند میں اپنے آپ کو کیوں اتنا ڈبونا چاہتے ہیں؟ نہ کریں ایسا. آپ یہ قوم آپ کو بہت پیار کرتی ہے. 75 سالہ تاریخ میں قوم نے ایسے نظارے نہیں دیکھے جو آپ دیکھ رہی ہیں. یہ نئی نسل پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے. یہ نوجوان نسل آپ کو سرحدوں پہ دیکھنا چاہتی ہے. یہ نئی نسل آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کے فری سپاہی ہیں. خدا کے لیے اپنی سپورٹ نہ اور گوائیں. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. یہ 25 کروڑ عوام ہے، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. سوچئے پلیز. اور ناظرین، یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اب چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور جو صبح سماعت ہوگی، اس میں جو عمران ریاض ہے ان کے بارے میں پولیس کیا اپنا موقف، کیا وہ واقعی جو پروف ان کے پاس ہیں وہ پرووائڈ کر سکتی ہے. لیکن یہ پولیس ہی بتائے گی کہ وہ کہاں پہ ہیں. ظاہر ہے جب چیف جسٹس آئی جی ڈی آئی جی ٹی پی او اگر ان کو کہیں کہ اپنی سادہ وردیاں بھی ساتھ لے کے، اپنے یعنی سادہ کپڑے بھی ساتھ لیں کہ اپنی بیلٹیں گھر میں وہاں پہ اگر ان کی اتروا لی جائیں تو 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا یہ دونوں